مکی دور کی سورہ ہے، صرف 3 آیات ہیں، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی اور کلام نہ بھی نازل کرتا نا، صرف یہ ایک سورہ ہی نازل کر دیتے تو اسلام کا پورا پیغام اس میں مکمل طور پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سورہ جو ہے نا، یہ روڈ میپ ہے جنت میں جانے کا۔ اصل میں اس سورہ میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور جب تمہیں بھیجا گیا تو تمہاری کامیابی کی چابی جو ہے نا وہ اس سورہ کے اندر ہے۔ سورۃ العصر، اللہ اکبر، بہت پیاری سورہ ہے، مکی دور کی سورہ ہے، صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اس میں۔ سورۃ العصر کے بارے میں نا میں نے اس لیے چھوٹے سا ایک ویڈیو پیغام بھی دیا تھا تاکہ سب تک یہ بات زیادہ تر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ اس کی ڈیٹیل ساری سنیں گے، تفسیر سنیں گے تو اور ان کو اثر ہوئے گا، کیونکہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی اور کلام نہ بھی نازل کرتا نا، صرف یہ ایک سورہ ہی نازل کر دیتے تو اسلام کا پورا پیغام اس میں مکمل طور پہ سمجھ آ جاتی۔ یہ سورہ جو ہے نا، یہ روڈ میپ ہے جنت میں جانے کا۔ جو اس سورہ کو سمجھ جائے گا، اس پہ عمل کر لے گا نا، تو وہ جنت کے راستوں پہ چل پڑا اور وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، اس میں اب دیکھیے کہ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے نا، کبھی گیٹ ٹوگیدر ہے یا مسجد میں بیٹھ کے ملے، بازار میں ملے، پارٹی میں ملے، کہیں پہ بھی ملے، تو وہ کیا کرتے تھے جب رخصت ہوتے تھے نا تو یہ سورہ ایک دوسرے کو سنا کے پھر رخصت ہوتے تھے، مطلب ایک دوسرے کو اس سے ریمائنڈر کہ یہ سورہ کہ اب یاد رکھنا کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اصل میں اس سورہ میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور جب تمہیں بھیجا گیا تو تمہاری کامیابی کی چابی جو ہے نا وہ اس سورہ کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا کہ نہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہے، کامیاب کون ہے؟ جو یہ چیزیں کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ التکاثر۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ بے شک انسان، تمام انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے یہاں پہ کوئی مومن کی یا مسلمان کی، اسلام لانے والوں کی بات نہیں کی، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے بہت ہی غور سے سننا ہے اور بہت آرام سے۔ اس لیکچر کو بھی آپ کوشش کیجئے گا کہ بار بار سنیں، اس جسٹ ریمائنڈرز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کیوں کھاتے ہیں؟ جب کسی چیز کے بارے میں نا زور دینا ہو، جیسے فار ایگزامپل ہم نے کبھی کسی کو بات کہنی ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہی ہے، ہم کہتے ہیں نا جیسے زور لگا کے کہ تم یقین کر لو کہ یہ بات ایسے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، انسان کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیے زمانے کی قسم، قسم کھانا بھی ایک شہادت کے طور پہ ہوتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے نا۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اثر، اس کو زمانہ میں آپ وہ ٹائم لے لیں جو جب سے ہم پیدا ہوئے، ہم اپنا دیکھتے نا تو زندگی کے آخری لمحے تک، موت تک ہمارا جو وقت ہے اس میں خسارے میں، یا پھر یہ اثر کا وقت جو ہے وہ اس کی بات ہے، یا پھر نماز اثر کی بات ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر آپ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم میں سے آپ اور میں جب بھی دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے، تو ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا، یہ ہماری تقدیر میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں اس دن جائے گا اور اس دن اس نے واپس آنا ہے۔ تو ہم وہ وقت جو ہے نا، زندگی کو وقت کہتے ہیں، تو ہم یہ خرید کے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ ہر انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جانا ہے تو اس وقت کا جواب دینا ہے۔ اب آپ سارے اپنے اندر اپنی ذات میں آ جائیں کہ میرے پاس کتنا وقت ہے اور مجھے یہ وقت کیوں دیا گیا ہے۔
देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि ज़माना बड़ा ख़राब है, कभी हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि वक़्त जो है वो कभी खुशी है, कभी गम है, कभी परेशानी है, कभी बिज़नेस ऊपर है, कभी नीचे है, कभी जॉब है, कभी नहीं है, तो हर तरह की चीज़ें होती हैं। और इंसान समझता है कि भई आजकल मेरा वक़्त बड़ा ख़राब है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह व तआला इस सूरा में हमें ये बताते हैं, वक़्त ख़राब नहीं है, वक़्त अल्लाह की नेमत है। अल्लाह सुब्हानह व तआला ने इतनी कीमती ख़ज़ाना इंसान को दिया है ये वक़्त के सूरा में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये खराब नहीं, तुम्हारे अपने अमाल ऐसे हैं जो तुम्हें खराबी में डालते हैं। तो ये जो वक़्त हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लेके आए हैं ना, इसमें हमने क्या करना है? हमने जन्नत का सौदा करना है। इसीलिए आपको वो याद है ना, हमने हदीस पढ़ी थी कि इब्ने आदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपना कदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने से नहीं हटा सकेगा, जब तक वो जवाब नहीं देगा कि वक़्त कहाँ पे गुज़ारा था। अब वक़्त यही है जो हम लेके आए थे, जब से हम पैदा हुए, जब हमने कब्र में जाना है, वक़्त कहाँ पे गुज़ारा था, राइट?